السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ امید طلحہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول وہ ایک لمحہ لائی ہوں جس کو تحریر کیا ہے نایاب جیلانی نے۔ یہ ایک شکستہ اور بدحال مکان تھا جس کی ٹوٹی دیواروں میں بڑے بڑے گڑھے دکھائی دیتے تھے اور ان کے اندر چوہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ 3 مرلے پہ پھیلا یہ مکان انتہائی غلیظ اندھیرے میں ڈوبا، گندگی سے اٹا اور بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تھی اس کا جی الٹنے لگا۔ پورا فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، انتہائی خستہ حالی کا شکار، اور ہر جگہ مرغیوں کا فضلہ، گندگی اور غلاظت پرنٹ شدہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدبو دماغ میں گھس رہی ہے، اور کبھی کبھی دماغ میں گھسنے والی بدبو بھی سوچوں کے در کھول دیتی ہے، ادراک اور آگہی کے مرحلوں تک لے آتی ہے، اور کبھی کبھی عظیم ٹھوکروں سے بھی بچا دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ یا تو زندگی بنا دیتا ہے یا زندگی تباہ کر دیتا ہے، اور اس وقت بدبو کو آخری حد تک محسوس کرتی وہ زندگی میں در آنے والے اس لمحے کی قید میں تھی جس نے اسے واپسی کی راہوں تک جانے میں رہنمائی کی تھی۔ کبھی خوشبو تو کبھی بدبو بھی رہنما بن جاتی ہے۔ کبھی خوشبو کبھی بدبو بھی بڑے کھلے فیصلے کروا دیتی ہے۔ کبھی خوشبو تو کبھی بدبو ہم سفر ہوتی ہے، اور اس کی ہم سفر فی الوقت بدبو تھی جس نے بر وقت اس کی آنکھیں کھول کر بڑے گڑھے میں گر جانے، اتر جانے، ڈوب جانے سے بچا لیا تھا۔ اسے اپنے ان الفاظ پہ اب تک پشیمانی تھی جو اس نے اپنے شوہر سے کہے تھے: کل کورٹ میں پہلی اور آخری تاریخ ہوگی، اگر دل چاہے تو کورٹ میں آ جانا، ورنہ یہاں پہ مجھے تمہاری طرف سے فیصلے کا انتظار رہے گا، تحریری فیصلے کا۔ اور اس وقت انتہائی بدبودار ماحول میں کھڑی وہ اپنے الفاظ پہ پچھتا رہی تھی، اور اسی بساند گندگی نے اسے واپس مڑنے اور گلنے سے محفوظ کر لیا تھا۔ اور کبھی کبھی زندگی میں ایک بدبودار لمحہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ صحن میں زرد دوپہر چکراتی پھر رہی تھی۔ رات بھر باد سرسر کی تند اور منصف ہواؤں نے درختوں کو سخت بے چین رکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا آندھی کا غضب شاخوں کو تنوں سے اکھاڑ پھینکے گا۔ بھادوں کے طوفان ایسے ہی دبے پاؤں آتے تھے اور اپنا آپ دکھا کر جاتے۔ صبح دیر تک وسیع و عریض صحن میں پتوں، شاخوں، پھٹے ہوئے پھلوں اور ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں کا جگہ جگہ ڈھیر لگ چکا تھا۔ اوپر سے دھول، مٹی، غبار سے اٹی ایک ایک چیز، فرش، فرنیچر، کھڑکیاں، دروازے، اب تو یوں لگتا تھا حلق تک میں گرد اور غبار گھس رہا ہے، سانس تک لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ صبح سے کئی مرتبہ کھانس چکی تھی اور کئی مرتبہ سیما کو کوس بھی چکی تھی، جو ہر طوفان، آندھی، بارش کے بعد آرام سے بہانہ بنا کر گھر بیٹھ جاتی تھی تاکہ کام زیادہ نہ کرنا پڑے۔ شروع سے بڑی ہڈ حرام تھی، اگر آ بھی جاتی تب بھی پھیلاوا زیادہ دے کر آرام سے بائیں برآمدے میں پڑی شلنگا سی چارپائی پہ ایسے گرتی کہ رات کی خبر لاتی۔ ایسی صورت میں بھی نیلم کو خود سارا گھر سمیٹنا پڑتا تھا، اور آج تو نیلم بھی یہاں نہیں تھی، آڈٹ پہ آؤٹ آف سٹی تھی، یعنی کل بھی آتی یا نہیں۔ فرحت کو گندگی دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ سارا گھر گرد گرد ہو چکا تھا، صحن تک میں جانا محال تھا۔ فرش پہ چلنے سے کرچ کرچ کی آواز آتی تو ان کا دل برا ہوتا، اور آج فرائیڈے تھا، یعنی جمعہ، ہاف ڈے۔ کچھ ہی دیر میں بھوکی پیاسی جینا بیلا بھی چلاتی ہوئی آ جاتی، اور انہوں نے کھانے کے نام پر کچھ سوچا ہی نہیں تھا، اب فوری طور پر کیا پکاتی؟ ویسے بھی رات سے شدید بلڈ پریشر ہائی تھا، اوپر سے وہ عجیب و غریب اطلاع ان کے دل میں ڈھیر ساری گھٹن بھر رہی تھی، اور یہ گھٹن صرف گرد، غلاظت اور گندگی کے سبب نہیں تھی، وجہ کچھ اور ہی تھی جس کو سوچنا بھی شدید غصے کے گراف کو بڑھا دیتا تھا۔ اور اس وقت وہ رنگین کھڑکیوں اور قدیم طرز کے رنگین دروازوں سے لٹکے جالوں کو دیکھ کر ہول سی گئیں۔ ارے یہ کہاں سے آ گئے؟ اور صرف کھڑکیوں سے ہی نہیں، چھتوں کے کونوں سے بھی جالے لٹکتے نظر آ رہے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ نیلم تو خود بڑی صفائی پسند تھی۔ ایک ایک کونے خدرے کا باریکی سے جائزہ لیتی، آخری کونے اور سوراخ تک سے کوڑا کرکٹ نکال کر باہر کرتی، اس حال میں کہ سیما خواہ مخواہ بغلیں جھانکنے لگتی تھی، آئیں بائیں کرنے لگتی، اور یہ تو سیما کی ازل سے عادت تھی، جھاڑو لگاتی اور ادھر ادھر فرنیچر کے نیچے آگے پیچھے کوڑا گھسا دیتی۔
کئی مرتبہ فرحت نے سیما کی عاجز آ کر چھٹی کروا دینی چاہی تھی، لیکن ہر مرتبہ نیلم آڑے آ جاتی۔ اسے خواہ مخواہ اس مکار عورت پہ ترس آ جاتا تھا۔ کہتی تھی امی اس کا کون سا گھر بار ہے، بیچاری یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی۔ اور بات تو کسی حد تک نیلم کی ٹھیک ہی تھی۔ رات کو کچی بستی اپنے بھانجوں بھتیجوں سے ملنے چلی جاتی تھی، کبھی رات بھی وہیں رہ آتی، لیکن زیادہ پڑاؤ اس کا آشیانہ نفیس میں ہی تھا۔ اس وقت گندگی، دھول مٹی اور جالوں کو دیکھ دیکھ کر فرحت کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا، اور سیما پہ ہی نہیں نیلم پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ایک مہینے کے برابر ہو گیا۔ کل چھٹی ہے، پھر بھی جانے آئے گی یا نہیں؟ میں تو چولہا چوکی سے تنگ آ گئی۔ بھاڑ میں جائے نوکری، آتا ہے اس کا باپ تو کرتی ہوں ان سے فائنل بات۔ انہوں نے زیر لب بڑبڑا کر جیسے ہی گھڑی کی طرف دیکھا تو ہول اٹھنے لگے تھے، پیروں میں پہیے سے لگ گئے۔ اسی دھول مٹی کچن میں جاتے ہوئے ایک ایک کیبنٹ کھول کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے ان کا میٹر پھر سے گھوم گیا تھا۔ صبح بھی بھوکی پیاسی چلی گئیں، اب بھی کچھ نہیں پکا، کیا کھائیں گی وہ؟ کیا میرا بھیجا؟ انہوں نے عادتاً ایک ایک دراز کو دھڑ دھڑ بند کرتے ہوئے بآواز بلند کہا تھا، یوں کہ اندر آتے لدے پھندے سے وکیل صاحب ایک ایک تھیلے کو میز پہ رکھتے گہرے طنزیہ لہجے میں بولے، تمہارا بھیجا کھا کر کسی نے کند ذہن بیمار نہیں ہونا، اللہ تمہارے بھیجے سے سب کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے سبزیوں پھلوں کے شاپر الگ الگ سلیب پہ رکھے تھے، پھر آئس کریم کی بکٹ جلدی سے فریزر میں ڈال دی تاکہ گرمی کی شدت سے پگھل نہ جائے۔ یہ جینا بیلا کے لیے واحد عیاشی تھی، ورنہ تو بیچاریوں کو ایک ایک فرمائش کے لیے دنوں ترسنا پڑتا تھا اور بار بار منتیں کرنا پڑتی، کبھی جو اس گھر میں ان کا من پسند کھانا پکا ہو۔ اور ابھی سبزیوں کے تھیلے دیکھ کر وہ وکیل صاحب کو منہ توڑ جواب دینا بھول گئی تھی، گوشت کے نام پہ تو یہاں بھیجا بھی نہیں آتا، اسی کو بھون کر ایک وقت کے لیے بچیوں کو بہلا سکوں۔ ہر روز ٹنڈے، کدو، کریلے، بینگن، کچنار۔ آخر تک پہنچتے ہوئے ان کا دل چاہتا ان تمام سبزیوں کو کچا چبا کر الٹ دیں۔ وکیل صاحب سبزی خور تھے، بچیاں سمیت فرحت گوشت خور۔ مہینے کے شروع میں گوشت آتا تھا، باقی کا سارا مہینہ دال اور سبزیوں پہ گزارا کرنا پڑتا۔ یہاں پہ وکیل صاحب بھی بے بس تھے، سرکار سے جو پنشن ملتی تھی اسی میں کھینچ تان کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اسی محدود پنشن میں بجلی، گیس، پانی، انٹرنیٹ کا بل نکلتا تھا، اور جو پیسے بچتے تھے ان میں بمشکل مہینے بھر کی دال سبزی چلتی تو یہی غنیمت تھا۔ تم تو صدا کی ناشکری ہو، کبھی جو شکر ادا کیا ہو۔ بہتروں سے بہتر ہیں، کھا کر سوتے ہیں، بھوکے نہیں رہتے، اور ویسے بھی تمہارا ناشکرا پن آج کا تھوڑی ہے، یہ تو ازل سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ وکیل صاحب نے بڑی گہری ضرب لگائی تھی۔ فرحت کا پہلے سے پھٹتا بھیجا الٹ سا گیا۔ میرے منہ نہ ہی لگو تو بہتر ہے، ویسے بھی ساری زندگی تم نے باتوں کی کمائی کھائی ہے، جتنی زبان گھر میں چلاتے ہو اتنی عدالت میں چلا لیتے تو ہمارے حالات ایسے کبھی نہ ہوتے۔ یہ تو سرکار کی مہربانی تھی کہ جس نے تمہیں جھیل لیا، ورنہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے تو چولہا چوکی بھی ٹھپ ہو جاتا۔ فرحت نے ٹنڈے کدو پٹک پٹک کر ٹوکری میں رکھے تھے، ہری مرچیں دھوتے ہوئے وہ خود بھی ہری مرچ ہو رہی تھیں۔ تم جیسی بھگوان سے متھا جو لگا ہے، ہاتھ آگے جانے کی بجائے ہمیشہ پیچھے ہی رہا، مان جاؤ کہ یہ ساری تمہاری بے برکتی ہے۔ وکیل صاحب نے خود آگے بڑھ کر بیگم کے عتاب سے خربوزوں کو بچایا تھا، ورنہ پھلوں میں خربوزے دیکھ کر ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ یہ پھیکے سیٹھے آلو ملے تھے، نہ ذائقہ نہ مٹھاس، دماغ کے ساتھ ساتھ بینائی بھی چلی گئی۔ حد ہے بیگم، خربوزے تمہیں آلو دکھائی دے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی بھر کے اس میں خربوزے اور آم بھگو دیے تھے۔ آموں کو دیکھ کر فرحت کی تلخی کچھ کم ہوئی تھی۔ ست شکر کہ تمہیں بھی ڈھنگ کا کوئی فروٹ نظر آیا، بچیاں شوق سے کھا تو لیں گی۔ سارے چٹخارے تمہارے اپنے ہوتے ہیں، بچیوں کا نام رکھ کے اپنا سواد پورا کرتی ہو۔ وکیل صاحب نے بھی وہاں لگا دی تھی جو پانی سے بھی نہ بجھتی۔ فرحت نے گھور کر انہیں دیکھا تھا، پھر تلخی سے بولی، جیسے تم نے تو نعمتوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، گھما پھرا کر بات کو لے آئی ہو نا ناشکری پہ۔ وکیل صاحب نے گہرا طنز کیا تھا۔ فرحت نے سارا دالوں والا تھیلا کنگھال ڈالا تھا،
لیکن جس کی تلاش تھی وہ ملا ہی نہیں۔ ان کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ کیا پکائیں؟ بچیوں کی وین بھی آنے والی تھی۔ مارے بوکھلاہٹ اور غصے کے انہوں نے ایک مرتبہ پھر وکیل صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ موئے شیطان کی آنت سے لے آتے تو تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہ آ جاتی۔ انہوں نے دالوں کے سارے پیکٹ دراز میں ایک ایک کر کے پٹک دیے تھے۔ گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو اور بھی غصہ آیا۔ اب کیا پکاؤں؟ بچیاں تو آنے والی تھیں اور کھانے کے نام پر ٹنڈے کدو کچنار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور یہ سب بھی پکنے کے مرحلے سے محروم ہی تھے۔ شیطان کی آنت کیا؟ وکیل صاحب باہر جاتے جاتے چونک سے گئے تھے۔ ارے وہی جو 10 منٹ میں پک جاتے ہیں، پانی میں ابال کر۔ فرحت کو مارے جھنجھلاہٹ میں نام تک بھول گیا تھا۔ نوڈلز؟ وکیل صاحب نے ان کی یادداشت کو کوستے ہوئے چبا چبا کر کہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک ٹنڈا اٹھا کر ان کے سر پہ دے مارے۔ آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی تھی، سامنے رکھے پیکٹ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر وہ مزید باتوں کی تیر چلاتے چلاتے رک سے گئے تھے۔ گو کہ فرحت اور ان کے درمیان تلخ کلامی معمول کا حصہ تھی، جس میں فرحت کا اپنا جوش و خروش بھی دیدنی ہوتا تھا، لیکن آج فرحت گولہ باری کے دوران بھی بہت الجھی لگ رہی تھی، جیسے شدید ٹینشن کا شکار ہوں یا شدید ڈپریشن میں مبتلا ہوں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ مزید فائر کھولنے سے پہلے کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے، پوچھیں یا نہ پوچھیں۔ اور ابھی تک تو فرحت بھاپ سے چلنے والے چھوٹے انجن کی طرح دھواں چھوڑ رہی تھی۔ اگر پوچھ لیتے تو پھٹ ہی پڑتی، جانے کیا ہوا تھا اور جانے کس کی شامت آنے والی تھی۔ آج اسٹیمر سے بھاپ خاص اور قسم کی نکل رہی ہے، خیر تو ہے بیگم؟ ان کا پوچھنے کا سٹائل بھی وکری ٹائپ کا تھا۔ وہ جو نوڈلز کے لیے پانی ابال رہی تھی، لمحہ بھر کے لیے گہری سوچوں کے اژدہام سے باہر آئیں اور پھر دوبارہ ڈوب گئیں۔ اب تو وکیل صاحب کچھ متفکر ہو گئے تھے۔ ان کے باہر نکلتے قدم پلٹ آئے تھے، یعنی وہ رزم گاہ کی طرف دوبارہ آئے تھے۔ کچھ نیا ہوا ہے کیا؟ وہ خاصے متفکر تھے۔ فرحت اچانک خیالوں سے باہر آئی تھیں اور پھر ان کی تیوری کے بل نمایاں ہو گئے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر زہر بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا تھا۔ نیا کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تک تو پرانا ہی بھگت رہے ہیں۔ اسی میں سرخرو ہو گئے تو بڑی بات ہے۔ ان کا لہجہ بھی آنچ دیتا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وکیل صاحب کی آنکھوں میں لہر سی اٹھی تھی۔ فرحت نے چمچہ زور سے سلیب پہ پٹکا تھا، پھر گردن گھما کر شوہر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ کر آ کے ہمارے حلق میں پھندا ڈلوا کر پوچھتے ہو ہوا کیا ہے؟ فرحت جیسے پھٹ پڑی تھی، اور اب کے وکیل صاحب بھی کچھ سمجھ گئے تھے۔ تو کیا آج پھر محترمہ کو پرانے قصے یاد آ گئے تھے؟ اور جیسے فرحت کو بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی تھیں، ایک لمبی لڑائی اور ایک طویل دور جنگ ضرور چلتا تھا۔ وکیل صاحب تو جیسے چھیڑ کر پچھتائے تھے۔ اپنے قصور تو تمہیں بھول چکے ہیں۔ انہیں بھی بلا وجہ ہی غصہ آ گیا تھا، ورنہ ہزار مرتبہ سوچتے تھے کہ کم از کم اس موضوع پہ فرحت سے منہ ماری نہیں کریں گے، مگر پھر بھی ہمارے گناہوں کی باری تو بہت بعد میں آتی تھی۔ پہلے تو تم نے ایسے دھکا دے کر کنویں میں گرایا تھا، جو آج تک اسی کنویں میں بے بس پڑے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں، نہ کوئی نکالتا ہے۔ فرحت کا لہجہ غیظ آلود ہو گیا تھا۔ وکیل صاحب بھی اس الزام پہ فل فارم میں آئے تھے۔ تم جیسوں کو کون ہاتھ دے کر نکالے؟ جنہیں کھائی میں گرنے کا شوق ہو، وہ ٹھڈا لگنے سے بھی گر پڑتے ہیں۔ جہنم میں تم ہی نے جھونکا تھا۔ وہ اس معاملے میں کبھی بھی ہار نہیں مانتی تھی۔ جس جہنم کا واویلا کر رہی ہو تم، اس میں چنگاری تم نے سلگا کر خود جہنم بھڑکائی تھی۔ سارا قصور تمہارا تھا۔ تمہاری ہٹ درمی، نام نہاد انا اور ضد کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی تھی۔ وکیل صاحب دھیمی آواز میں تلخی سے بولے تھے۔ وہ چاہ کر بھی فرحت کی طرح اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ فرحت تو انہیں 2 کی 4 سناتی تھی، برتنوں پہ غصہ نکالتی تھیں، کچھ اور نہیں تو اپنی بھڑاس سیما پہ انڈیل کر اس فرسٹریشن کے اثر کو زائل کر لیتی۔ وہ خود کیا کرتے؟ کسے اپنے اندر کے زخم اور ناسور دکھاتے؟ اپنے اندر کے عبث کو کیسے باہر نکالتے؟ کس سے دکھ کا حال کہتے؟ کس پہ بھڑاس نکالتے؟ کس پہ غصہ کرتے؟ اور جو تمہارے سگوں نے کیا تھا وہ سب ٹھیک تھا؟ دولت کیا آئی تھی؟ آنکھیں بدل گئے تھے۔ فرحت غصے میں چٹک گئیں۔ پیسے کی کمی انہیں پہلے بھی نہیں تھی، وکیل صاحب نے انہیں یاد دہانی کروائی تھی۔ ارے جہنم میں جائے ان کا پیسہ، میری تو جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔
فرحت اپنے ازلی جلال سے بولی تھی۔ وکیل صاحب ان کو تعصب سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہی تمہارے تب بھی کرتوت تھے، اپنی ناک نیچے نہیں آنے دیتی تھی، حلیمی تم میں تھی نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ اپنے سگوں پر تو تم آنچ نہیں آنے دو گے۔ انہوں نے مارے غصے کے برنر زور سے بند کیا، ساس پین اتار کر سلیب پہ پٹکا تھا۔ میرے سگوں کے ساتھ تم بھی سگی بن جاتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، وکیل صاحب نے سابقہ تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ اب بھی انہی کی حمایت کرنا، انہی کو ٹھیک سمجھنا، ساری غلطیاں سارے قصور ہمارے تھے۔ فرحت نے لہجہ بدل لیا تھا، انداز بدل لیا تھا، اب ان کی آواز بھرا گئی تھی، آنکھوں میں نمی بھی بھر آئی تھی، بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے اور وکیل صاحب میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، انہی آنسوؤں کے حربوں سے ہمیشہ فرحت انہیں رام کرتی آئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ساری بھڑاس نکال کر یہ حربہ بعد میں استعمال کرتی تھی۔ تم اپنی خو بدلتی، کچھ ذرا سا جھکاؤ لاتی، تھوڑی حلیمی پیدا کرتی تو آج وقت بہت مختلف ہوتا۔ وکیل صاحب کا لہجہ بھی بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ ارے ہم ہی پیر پکڑتے، ناک نیچی کرتے، تمہارے ہوتوں سوتوں کی منتیں کرتے، تب ہی تم ہم سے خوش دکھائی دے سکتے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر سابقہ تنتناہٹ سے بول پڑی۔ لیکن میں نے بھی تو نوشابہ کی ضد کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ بڑی آئی تھی مجھ پہ روب جمانے والی، بات یوں کرتی تھی جیسے میں اس کی زر خرید ملازمہ ہوں۔ اس سارے پروسیس میں نقصان کیا ہوا؟ کبھی تم نے سوچا اس بات کو؟ وکیل صاحب کے اگلے الفاظ نے یکدم فرحت کو خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھڑی بھر کے لیے گم سم ہو گئی تھی، جیسے وکیل صاحب کی بات عین نشانے پہ لگی تھی۔ ان کا چہرہ بھی کچھ دیر کے لیے سفید پڑ گیا تھا، لیکن یہ کیفیت سات بھر کے لیے تھی۔ دوسرے ہی لمحے ان کی ازلی نخوت ابھر کر آئی تھی۔ سارا قصور ہی تمہارا تھا، نہ تم غیر مناسب وقت میں غیر مناسب فیصلے کرتے اور نہ ہی ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑتے۔ اگر میں تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا تو تم ہی بعد میں عقل مندی کے ثبوت دیتی۔ ہر رائے کو پہاڑ تم نے بنایا تھا۔ وکیل صاحب غصے میں بھڑک اٹھے تھے۔ مین گیٹ پہ ہارن کی آواز آئی تو وکیل صاحب سمیت فرحت بھی بوکھلا گئی تھی۔ ساری بحث سمیٹ سمٹا کر ایک کونے میں گھسا دی تھی، کیونکہ بچیوں کے سامنے اس موضوع کو بہت ہی کم چھیڑا جاتا تھا، اور اس وقت وکیل صاحب اور فرحت دونوں ہی سابقہ تکرار کو بھلا کر بیرونی گیٹ پہ پہنچ چکے تھے، جہاں سے فرحاں شاداں سی جینا بیلا داخل ہو رہی تھی۔ ان کے خوبصورت صحت مند سیبوں سے رخساروں پہ دھوپ کی تمازت، پسینہ اور کچھ بیزاری ضرور دکھائی دے رہی تھی، کچھ جوش اور بے چینی سے بھی سرخ ہو رہے تھے، اور ان کی کانچ سی نیلگوں آنکھوں میں ڈھیر سارا تجسس بھرا ہوا تھا۔ ایک جیسی شکلیں، ایک جیسے چہرے، ایک جتنے قد، یوں لگتا تھا اللہ نے جڑواں سی یہ جوڑی بنائی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جینا اور بیلا میں صرف 10 مہینے کا فرق تھا، اور یہ فرق اب بالکل غائب ہو چکا تھا، کیونکہ دونوں کی شکلیں، جسامت اور بڑھوتری ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ کوئی انجان تو مانتا ہی نہیں تھا یہ دونوں بہنیں جڑواں نہیں ہیں، حتیٰ کہ سکول کلاس بھی ایک ہی تھی، دونوں کی عادتیں بھی ایک سی تھیں، اور دونوں کے مزاج اللہ کی پناہ جانے مزاج کس پہ چلا گیا تھا۔ ایسا نخوت بھرا شاہانہ موڈی ناک تلے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ فرحت اکثر ان کے نخروں پہ عاجز آ جاتی تھی اور پھر سوچنے لگتی یہ کس پہ چلی گئی ہیں، اور تب ذہن بہت پیچھے کی طرف بلا سبب بہنے لگتا، اسی پہ، بالکل اسی پہ، ویسی اکڑ، ویسا ہی نخرہ، ویسی ہی منہ پھٹ، اور اس کا تصور ہی فرحت کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ اسے خیالوں میں بھی نہیں آنے دیتی تھی، جیسے ان کے خیالوں میں اس کمینے کے ساتھ منہ ماری ہو جائے گی۔ اور اس وقت جینا بیلا کے بھاری بیگ اٹھا کر اندر لاتے ہوئے وہ 100 مرتبہ اسے کوس چکی تھی، جو اچانک اس دھوپ بھری دوپہر میں یاد آ گیا تھا، اور بڑے غلط وقت میں یاد آیا تھا۔ اور ابھی وہ دودھ سوڈے کا جگ بھر کے لاؤنج میں آئی ہی تھیں، تبھی جینا بیلا سارے کمرے میں تاکہ جھانکی کر کے اس وقت کچھ بجھی بجھی تخت پہ دھم سے بیٹھ گئیں، اور انہیں بیٹھتے دیکھ کر فرحت نے بے ساختہ ٹوکا تھا، جینا بیلا اٹھو، پہلے یونیفارم بدلو، جرابیں اتارو اور اپنے جوتے بیگ سنبھالو، دیکھو پہلے ہی بہت پھیلاوا ہے، اوپر سے سیما بھی نہیں آئی۔ وہ اپنی جگہ پہ جمی رہی تھی، ہلی بھی نہیں، بلکہ نیلی نیلی آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ سمو کر ایک ساتھ بولی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔
دونوں نے تنک کر کہا تھا اور ایک مرتبہ پھر ایک ایک کونے پہ نگاہ ڈالی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تلاش تھی جو ناکام ہی رہی۔ کیوں نہیں کرنا؟ یہ سوڈا تو پیو۔ بھائی کیسی آگ پڑ رہی ہے، ایسی گرمی کہ حد نہیں۔ ساون گئے اور اپنا حوض پیچھے چھوڑ گئے۔ فرحت ان کی خفگی کا پس منظر جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہی تھی اور اس محاذ پہ انہیں اکیلے ہی لڑنا تھا۔ وکیل صاحب بچیوں کی عدالت لگنے سے پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ نیلی کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آئی۔ اتنا لمبا آفس ورک ختم ہو کے نہیں دے رہا، اسے ہمارا بالکل۔ جینا کی موٹی موٹی آنکھوں میں پانی پھیلنے لگا تھا اور یہی حال بیلا کا بھی تھا۔ جینا نے ابھی رونے کی ٹرائی ماری تھی، بیلا کے آنسو بھی چھلک پڑے تھے، یوں کہ فرحت گھبرا گئی تھی۔ اب ان کے آنسو کون سنبھالتا؟ اگر چھڑ جاتی تو پھر نیلم ہی انہیں کنٹرول کر سکتی تھی۔ فرحت کے بس کا روگ نہیں تھا۔ سہ پیر تک پہنچ جائے گی کچھ سوچ کر فرحت نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ گو کہ انہیں کنفرم نہیں تھا کہ نیلم سہ پیر تک پہنچ جائے گی، پھر بھی بچیوں کو کسی نہ کسی طرح بہلانا تو تھا۔ پرومس؟ دونوں نے بے ساختہ چونک کر پوچھا تھا۔ ایک لمحے میں ہی ان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور یہ پرامس کو عام پرامس نہیں تھا۔ اگر وہ پرامس لے رہی تھیں تو اس کا مطلب تھا ہر صورت نیلم کا سہ پیر میں گھر پہنچنا، ورنہ تو اس گھر میں بھونچال آ سکتا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، فرحت کو سر ہلانا ہی پڑا تھا اور جیسے ہی انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، دونوں بچیاں ہورا کا نعرہ لگاتی گھٹاگھٹ سوڈے کا گلاس چڑھا گئی تھیں۔ پھر انہوں نے بغیر کسی نخرے کے یونیفارم بھی تبدیل کر لیے تھے، بیگ بھی سمیٹے، جوتے بھی اٹھائے، پھر منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی تھی۔ آج کیا پکا ہے؟ اب اگلا امتحانی مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹنڈے، کدو، بینگن کی بھری ٹوکری سلیب پہ دیکھی تھی، ایک دم جیسے چیخ ہی پڑی۔ ان میں سے کچھ پکا ہوگا، ہمارے کھانے کے لیے یہی رہ گیا ہے، بھوکا مار دیں ہمیں۔ صبح بھی 2 پاپے کھلا کے بھیج دیا تھا، لنچ کے نام پہ کچھ بھی نہیں، اور ابھی یہ ٹنڈے کدو نہیں کھانا ہمیں۔ وہ پاؤں پٹک کر رونے لگی تھی اور رونا جیسے انہوں نے پلکوں پہ دھرا تھا جب دل کیا بھاں بھاں کرنے لگی۔ اور ان دنوں تو کچھ زیادہ ہی رونا مچا رکھا تھا، بات بے بات غصہ کرتیں، لڑتیں اور رونے بیٹھ جاتی۔ فرحت تو اس صورتحال سے تنگ آ چکی تھی، دل چاہ رہا تھا ایک ایک چماٹ لگا کر چپ کروا دیں۔ ان کی اپنی طبیعت اس اطلاع پہ صبح سے سخت بیزار تھی، اوپر سے ان بچیوں کے نخرے۔ بڑے نواب آپ دکن کی بیٹیاں ہو جو صبح و شام 7 ہرن بھون کر تمہارے سامنے رکھے جائیں۔ فرحت اب اپنی ساری فرسٹریشن بچیوں پہ نکال رہی تھی جو اتنی بھی بچیاں نہیں تھیں جو ان کے تانوں کو سمجھ نہ سکتی۔ پورے 10 سال کی جینا اور اس سے 10 ماہ چھوٹی بیلا، انتہائی تیز ترار، حاضر جواب ذہین، منہ پھٹ ہوشیاری چالاکی میں اپنے ہوتوں سوتوں کو مات کرنے والی، انہی کے جیسی بد دماغ اور ہٹ دھرم۔ اور اس وقت فرحت کے تانے پہ جینا بلبلا اٹھی تھی۔ ہرن کی ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ یہاں تو ایک منتھ میں چکن مل جائے تو اسی کو عید سمجھ لیتے ہیں، ہرن تو ہم خوابوں میں بھی نہ سوچیں، اور ہرن کو لائک بھی نہیں کرتے، اور ویجیٹیبلز کو تو بالکل بھی نہیں۔ نیلی آ لے تو بتاؤں گی، ہمیں ہر روز گھاس کھلائی جاتی تھی اور اوپر سے کہا جاتا تھا کہ کس نواب کی بیٹی ہو۔ یہ بیلا تھی، اسٹول پہ چڑھ کر چمچے سے ٹیبل بجاتی بہت تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ فرحت کا پہلے سے الٹا بھیجا اور بھی الٹنے لگا۔ کن بلاؤں میں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ آ تو لے، ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں اس کے بھی، مجھ سے نہیں قابو ہوتی یہ چڑیلیں۔ فرحت نے اٹھ کر ساس پین چولہے پہ رکھا، برنر گھما کر آگ جلائی، اور اس دوران جینا بولتی رہی۔ ایک چپ کرتی تھی تو دوسری بولتی اور کبھی اکٹھا شروع ہو جاتی تھی، اور تب یوں لگتا جیسے اس خاموش آشیانہ سکلین میں زلزلہ آ گیا ہے۔ اور وکیل صاحب کہتے تھے ان بچیوں کے دم سے رونق تھی، اور کیا یہ رونق تھی؟ دماغ پلپلا کر کے رکھ دیا تھا۔ خود تو وکیل صاحب کیلولہ فرمانے بھاگ نکلے تھے، پھر 2 بجے تک جمعہ ادا کرنے بھی جانا تھا۔ فرحت کو ان رونقوں کے درمیان پھنسا کر خود آزاد ہو چکے تھے۔ یہ فاؤل ہے، نیلی کو بتاؤں گی، کبھی ہمیں بلائیں کہا جاتا ہے اور کبھی چڑیلیں، جینا نے انتہائی خفگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پھر دونوں اٹھ کر باہر جانے لگیں۔ یہ کھانے سے بائیکاٹ کا اظہار تھا۔ فرحت نے نوڈلز 2 رکابیوں میں الٹ کر ان پہ کیچپ ڈالی تھی اور پھر دونوں کو آواز دے کر کرختگی سے روکا۔ نواب صاحب کی بیٹیوں، واپس آؤ، کنیز نے تم دونوں کے طعام کا بندوبست کر رکھا ہے، جس باپ کی طرح بے صبری رہنا اور کمینگی دکھانا۔ فرحت نے
میز پہ رکابیاں پٹکتے ہوئے گہرا کاٹ دار طنز کیا تھا۔ وہ بھوک کی وجہ سے ادھ-موئی ہو رہی تھیں۔ نوڈلز دیکھ کر ہورا کا نعرہ لگایا اور جیسے رکابیوں پہ ٹوٹ پڑی، اور ان دونوں کو بے صبری سے نوڈلز کھاتے دیکھ کر جانے کیوں فرحت کی آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں۔ کیسے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے ترسنا پڑتا تھا، ضد کرنا پڑتی تھی، روکے بات منوانی پڑتی تھی، اور کبھی آشیانہ ثقلین کی اوپری منزل پہ نعمتوں کے انبار لگے ہوتے تھے، لیکن ان دونوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک مصروف ترین بینک کا منظر تھا، اور آج پچھلے دنوں کی نسبت رش بھی بے بہا تھا۔ یوں لگتا تھا سارے شہر کی عوام اسی بینک پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ عورتیں، جوان، بزرگ اور عورتوں کے ساتھ آئے چیختے چلاتے بچے، پسینہ، گرمی، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے بھگدڑ، کہیں بھی ڈسپلن نام کو نہیں تھا۔ بینک کی عمارت میں لگے اے سی بھی شدید ہوس اور گرمی کا توڑ نہیں کر پا رہے تھے، پنکھے تک آگ اگل رہے تھے، اوپر سے کام کا اتنا ڈھیر تھا کہ حد نہیں۔ آج جمعہ کے دن ہی نہیں، کلوزنگ ڈے بھی تھا، سو نسبتاً کام کا بوجھ بھی زیادہ تھا۔ اسے آج ہی سارا کام ختم کرنا تھا، ہر صورت، ہر قیمت پہ۔ کچھ فائل ورک ہو چکا تھا اور کچھ پہ کام ہو رہا تھا، اوپر سے اس کا بجتا موبائل گھنٹی پہ گھنٹی، یوں لگتا تھا کوئی ری ڈائل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے۔ جب اس نے موبائل سکرین دیکھنا بھی گوارا نہیں کی تو پھر میسیجز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر منٹ کے بعد میسیج آتا، ہر سیکنڈ کے بعد پہ بجتی، یوں ایک گھنٹہ مسلسل موبائل بج بج کے خاموش ہو گیا تھا، اور اسے موبائل کو پرس سے نکال کر دیکھنے کی فرصت بھی نہیں نصیب ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 12 بجے تک کام ختم ہوا۔ کلوزنگ شروع ہوئی تو وہ مینیجر کو سارا ریکارڈ دے کر اپنا پرس وغیرہ سنبھالتی لیونگ روم میں آ گئی تھی۔ یہاں پہ اسٹاف اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور انہوں نے الوداعی لنچ میں خاصا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ آج اس بینک میں اس کا آخری دن تھا۔ پیر سے وہ اپنے شہر کی برانچ میں چارج لینے والی تھی، کیونکہ ایک ہفتے تک اس کی پروموشن ہونے والی تھی۔ پیر کو اس نے اپنی برانچ میں بطور مینیجر چارج سنبھالنا تھا۔ وہ اپنی برانچ کی سب سے زیادہ محنتی اور کمیٹڈ ورکر تھی۔ اس کی پروموشن کے چانس بھی اس کی محنت، لگن اور ایمانداری کو دیکھ کر بنے تھے، کیونکہ وہ جان توڑ کر کام کرنے کی عادی تھی۔ پھر محنت تو اسے کرنا ہی تھی، اپنے لیے نہ صحیح، اپنوں کے لیے ہی صحیح، اور اس وقت وہ لنچ پہ اسٹاف سے معذرت کرتی واپس جانے کے لیے پر بول رہی تھی، جب مینیجر صاحب نے اسے زبردستی روک لیا۔ بقول مینیجر صاحب کے انہوں نے محض اس کے لیے الوداعی لنچ پہ اتنا اہتمام کیا ہے، سو اس کا ان کے خلوص کو ٹھوکر مار کے اڑ جانا بد تہذیبی کے زمرے میں آتا تھا۔ پھر جب روسٹ کا چھوٹا سا پیس، تھوڑا سا رشین سلاد اور آدھا گلاس کوک کا بھرتے ہوئے خیال پیچھے گھر کی طرف پرواز کرنے لگا تو ایک ایک نوالا حلق میں اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیا کھا رہی ہوں گی اس وقت؟ کوک کا چھوٹا سا گھونٹ پی کر اس نے بمشکل نوالا نگلنے کی کوشش کی۔ کوئی سبزی جو انہیں پسند نہیں، کوئی دال جسے دیکھ کر پلیٹ فرش پہ جا گرے۔ وہ ہونٹ کاٹتی عجیب سی اداسی کا شکار ہو رہی تھی۔ سامنے پڑی نعمتیں کاٹنے سی لگیں۔ وہ کیسے یہ سب کھا رہی تھی؟ وہ کس طرح سے کھا رہی تھی؟ بھوک اچانک مٹ گئی تھی اور کھانے کی خوشبو تک گراں گزر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ پہلو میں جا گرا تھا اور پلیٹ واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئی۔ مینیجر صاحبہ نے اس کی بے دلی فوراً نوٹ کر لی تھی، تبھی انہوں نے زبردستی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ سفر میں جاتے ہوئے خالی پیٹ نہیں نکلتے۔ صبح سے کام کر رہی ہو، آرام سے کھانا کھاؤ، تمہاری کوچ نہیں نکلتی۔ مینیجر صاحبہ کے بے حد اصرار پہ اس نے تھوڑا سا کھانا بمشکل کھایا تھا، پھر ان کی محبت، خلوص اور مدد کے لیے بہت سا شکریہ ادا کر کے خدا حافظ کہتی بینک کی عمارت سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ آج اس کا یہاں آخری دن تھا۔ بینک کی وین اسے سٹاپ تک چھوڑ گئی تھی اور یہاں سے 2-3 گھنٹوں میں اپنے وہ شہر پہنچ جاتی، لیکن جانے سے پہلے اسے کچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ بے خیالی میں پرس کنگالنے لگی تھی۔ کچھ بچت کی رقم بالآخر ایک پاؤچ سے مل ہی گئی تھی، اور سامنے ہی روڈ کراس کرنے کے بعد چینوڈ ٹاور تھا، جس کا دل جیسے للچا گیا۔ وہ جینا بیلا کے لیے کچھ زیادہ نہیں، لیکن ایک فراق تو لے سکتی تھی، اور وہ دونوں کس قدر خوش ہو جاتی۔ 2 ہفتے بعد ان کے اسکول میں سمر پارٹی بھی تھی۔ 100 کپڑوں کی ضرورت تھی، ساتھ جوتوں کی بھی۔ پرانے سینڈل اب کچھ رف ہو چکے تھے۔ پھر جس اسکول میں وہ دونوں پڑھ رہی تھیں،
وہاں امراء کے بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ بچے رنگ رنگ کے ہر پارٹی میں لباس پہن کر آتے تھے۔ یوں جینا بیلا بھی اس کا ناک میں دم کر دیتی تھی۔ وہ ہر فنکشن کے لیے نئے کپڑے بنواتی، چاہے رو کر، چاہے ضد کر کے، چاہے خاموشی کے ساتھ، اور نیلم کو ہر بات ہر دفعہ ماننی پڑتی تھی، ورنہ ان کے آنسو اف، جنہیں دیکھنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ ان دونوں کے آنسو دیکھنا اس کی برداشت سے بہت اوپر کا کام تھا۔ اور اس وقت چینون ٹاور میں گھوم پھر کر اسے دو بہت نفیس فراق اور میچنگ کے نفیس سے سینڈل مل گئے تھے۔ یوں وہ دل میں بہت ہی الوہی سا سکون سمیٹ کر اپنے شہر کی طرف جانے والی کوچ میں بیٹھ گئی تھی۔ اب دل میں کوئی خلش نہیں تھی۔ اس نے امی کو اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ جینا بیلا کو اچانک جا کر سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور اس وقت کوچ انسانی جانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جب ایک مرتبہ پھر اس کو موبائل چنگاڑنا شروع ہو گیا تھا، اور نیلم ابھی پرس کھول کر موبائل نکالنا چاہتی تھی جب کوچ نے زوردار جھٹکا کھایا تھا اور ایک آنٹی اس کے اوپر آ گری۔ نیلم اس استاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا سر بری طرح سے کھڑکی کے کنڈے سے ٹکرایا تھا اور نیلم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آنٹی بھی اس دوران اپنے بھاری جثے کو سنبھال چکی تھی۔ نیلم کے سرخ چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ کر بڑے بڑے دانت نکال کر مسکرانے لگی۔ کوئی گل نہیں پتر، شیراں نوں لگدیاں رہندیاں، آنٹی نے بڑے عام لہجے میں اپنے تئیں معذرت خواہانہ انداز میں کہا تھا، جبکہ نیلم کو ان کی بات بڑی حد تک چبھی تھی۔ سر پہ لگنے والی چوٹ کا درد اچانک کم ہو گیا تھا، اور یہ بات تو اس کے ابو بھی عموماً کہا کرتے تھے، چوٹ اسی کو لگتی ہے جو بہادر ہو اور چوٹ سہنے کی ہمت رکھتا ہو۔ ابو کی آواز اسے اذیت کی گہرائی میں لے گئی تھی۔ وہ کبھی بھی ابو کو بتا نہیں سکی تھی کہ نہ وہ بہادر ہے اور نہ اس میں چوٹ سہنے کی طاقت ہے۔ اس پہ جو بھی گزرا تھا اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر گزرا تھا۔ بہت پرانی بازگشت میں کھو کر وہ ایک مرتبہ پھر بجتے موبائل کو نظر انداز کر چکی تھی۔ ایک تو گھٹن، گرم لو، اوپر سے انسانوں کا ہجوم، پسینے کی بدبو اور باتوں کا عجیب بے ہنگم شور۔ اس کا ضد کی طرف بڑھتا ہاتھ اچانک رک گیا تھا۔ شاید گھر سے کال ہو یا پھر، خیر جو بھی ہو، کوچ سے اتر کر دیکھوں گی۔ اس نے پرس کو بند ہی رہنے دیا تھا۔ پھر مٹھی میں پکڑا کرایہ کنڈکٹر کو تھما کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گو کہ شدید لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، پھر بھی وہ گردن باہر نکال کر اس گھٹن زدہ ماحول کی کثافت کم کرنا چاہ رہی تھی۔ مان اس کے شہر کی حدود شروع ہونے لگی تھی۔ اس گھٹن، گرمی اور ہبس میں یوں لگا تھا کہ باد صبا کا جھونکا منہ سے ٹکرا گیا ہے۔ اس کے انگ انگ میں خوشی اور سرشاری بھر گئی تھی۔ جینا اور بیلا سے ملنے کی خوشی میں اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اس دفعہ کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے تھے، حالانکہ وہ اکثر ٹریننگ کے لیے بھی شہر سے باہر جاتی رہتی تھی، لیکن تب جینا بیلا اتنی بڑی نہیں تھی۔ امی کے بہلانے سے بہل جاتی تھی، لیکن اب صورتحال کچھ مختلف تھی۔ رات کو بھی امی کی کال آئی تھی اور وہ ان دونوں سے ناک تک عاجز آ گئی تھی۔ باقی ساری چیزیں تو ایک طرف، ان دونوں کو کھانا کھلانے کے ٹو سر کرنے کے برابر تھا، اور اگر کھانا من پسند ہوتا تو پھر کیا ہی کہنے۔ وہ دونوں شاہانہ مینیو پسند کرتی تھی، ہائی فائی ٹائپ کا، جو کہ نیلم کی اوقات اور وسعت سے بہت بڑھ کے ہوتا۔ اس کی بڑی اچھی سیلری تھی، پروموشن کے بعد 35,000 کے قریب، لیکن جینا بیلا کا سکول بھی شہر کا نامور سکول تھا، جس کی فیس، فنکشنز، وین کا کرایہ اور بچیوں کو مینٹین رکھنے میں ساری تنخواہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے آج تک گھر پہ 1 روپیہ نہیں لگایا تھا، صرف بچیوں پہ لگتا، انہی پہ خرچ ہوتا۔ بچیاں پھر بھی ناخوش تھیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ صرف اچھا سکول نہیں تھا، اچھا پہناوا بھی تھا، سب سے زیادہ اچھا کھانا، اور کھانے کا مسئلہ اس گھر میں مسئلہ کشمیر بنتا جا رہا تھا۔ ابو کی محدود پینشن میں گھر چلانا امی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، اوپر سے جینا بیلا کی فرمائشیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس وقت کوچ سے اتر کر وہ جینا بیلا کو سمجھانے کے بارے میں الفاظ سوچ رہی تھی، جب اپنے ہی سٹاف کی ایک تکہ شاپ سے اس نے تکہ اور ونگز فرائز پیک کروا لیے تھے، ساتھ کوک کے ٹن بھی، اور جیسے ہی وہ اپنی پرانی کالونی میں داخل ہوئی، موبائل نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اب کی بار نیلم نے جلدی سے پرس کھول کر موبائل نکالا تھا
اور جھٹ سے آن کر کے کان سے لگا لیا۔ موبائل آن کرنے سے پہلے اس نے اسکرین چیک کی تھی۔ 41 مسڈ کال اور 51 میسیجز کو دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ اب بھی کال پک نہ کرتی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو میں ہوں تمہارے پیچھے پاگل، دم ہلاتا ہوا۔ تمہیں تو پرواہ بھی نہیں، پچھلے 1 ہفتے سے کوئی رابطہ نہیں۔ شہر سے باہر گئی تھی تم، دنیا سے نہیں۔ یہ نہیں بتا کوئی کس قدر پریشان ہوگا، کیسے کیسے وہموں میں پڑا ہوگا۔ میری تو جان پہ بنی ہوئی تھی۔ جانے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، تم بیمار نہ ہو چکی ہو، یا پھر خدا نخواستہ کچھ اور تمہیں ایک میسیج پہ اپنی خیریت بتانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ خرم جو بولا تو نان سٹاپ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ بجا تھا اور وہ ٹھیک ہی نیلم پہ ابال نکال رہا تھا۔ واقعی وہ خرم سے رابطہ نہیں کر سکی تھی، بلکہ وہ تو گھر میں بھی بہت کم بات کر سکی تھی۔ امی سے 1 آدھی مرتبہ بات ہوئی تھی، جینا بیلا سے تو وہ بھی نہیں، اور ابھی اسے گہرا سانس کھینچ کر خرم کو وضاحت دینا تھی، اسے منانا بھی تھا اور اس کا غصہ بھی کم کرنا تھا۔ وہ کہ بینک میں اتنا کام کرنے کے بعد پھر اتنی شدید گرمی میں سفر کر کے دماغ پلپلا رہا تھا، طبیعت بیزار تھی اور تھکن سے انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ اس ساری تکلیف اور تھکان کو ایک طرف رکھ کے اسے خرم سے فریش اور تر و تازہ لہجے میں بات کرنا تھی۔ یوں اس نے گلا کھنکھار کے اپنے آپ کو بمشکل ہی تازہ کیا تھا۔ پھر قدرے نرم آواز میں بولی، خرم میری بات سنو، میں تو… خرم نے اچانک اس کی بات اچک کر کاٹ دی۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کیا تمہیں ایک میسیج ٹائپ کرنے کا بھی وقت نہیں ملا؟ وہ غصے سے چبا چبا کر بولا تھا۔ نیلم فٹ پاتھ پہ چلتے چلتے لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ یہ شہتوت کا سایہ دار درخت تھا، نقوی انکل کے گھر کی بیرونی دیوار سے لگا ہوا۔ گیٹ کے برابر کیبن کے پاس ان کی پوتی سوما کی سائیکل کھڑی تھی، جسے دیکھ کر نیلم کو جینا بیلا کی فرمائش یاد آ گئی تھی۔ اس سالگرہ پہ ان دونوں نے بے انتہا شور مچایا تھا کہ 2 نہ سہی نیلم ایک ہی سائیکل لے دے، وہ دونوں باری باری چلا لیا کریں گی۔ مگر نیلم کا وہی رونا، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آتا کہ ساری بچت ہوا ہو جاتی تھی۔ اس وقت شہتوت کے درخت تلے کھڑے ہو کر نقوی انکل کے پرانے طرز پہ بنے بنگلے کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا تھا۔ یہ ایک عجیب سا خیال تھا، چونکا دینے والا۔ وہ تھوڑا اچک کر باؤنڈری وال سے دیکھنے لگی۔ ڈرائیو وے پہ چمچم کرتی ہنڈا سیوک کھڑی تھی، بالکل نئی۔ کیا نقوی انکل نے نئی گاڑی لے لی تھی؟ اس کی بے سمت نکلتی سوچوں کو بریک تب لگے تھے جب اس کی طویل خاموشی پہ خرم چلا اٹھا تھا۔ تب نیلم حواسوں میں آ کر ایک مرتبہ پھر منمنائی تھی، یقین کرو ٹائم ہی نہیں۔ اس کی منمناہٹ کو خرم نے لمحہ بھر میں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میرے سامنے مصروفیت کا رونا مت رو کر دکھانا، خرم نے اسے دھمکایا تھا۔ کیا تمہیں 2 لفظ ٹائپ کرنے کا بھی وقت نہیں ملا؟ خرم کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شہتوت کے نیچے ایک پتھر پہ بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ سٹاپ سے یہاں تک آنے میں ہی اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ خرم پلیز میری بات تو سن لو، اتنا کام کا برڈن تھا، کلوزنگ چل رہی تھی، نہ میں کال پک کر سکی نہ خود کرنے کا وقت ملا، اور اس 1 ہفتے کے دوران میری جینا بیلا سے بھی بات نہیں ہو سکی۔ ابھی وہ خرم کو مزید وضاحت دے کر ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی جب اچانک خرم نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ کر ترشی سے کہا تھا، یوں کہ لمحہ بھر کے لیے نیلم سن سی ہو کر رہ گئی تھی، میں جینا بیلا نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ بہت کھردرا تھا، بے انتہا کھردرا۔ گو کہ الفاظ اتنے برے نہیں تھے، پھر بھی نیلم کو بہت ہی برے لگے تھے۔ اسے ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا تھا اور وہ جتائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ تم جینا بیلا ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ نیلم کا روکھا انداز ملاحظہ کر کے خرم کو شدت کے ساتھ اپنے الفاظ کی تلخی کا احساس ہو گیا تھا۔ مان اس کا انداز معذرت خواہانہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، تمہاری لاپرواہی نے مجھے اتنا روڈ کر دیا، تم سے دوری نے میری یہ حالت بنا دی۔ قائم مقام مینیجر سے 2 مرتبہ ڈانٹ کھائی آج، بس یہی دعا کر رہا تھا تم جلدی سے آ کر چارج سنبھال لو، میری بھی سختی کم ہو۔ خرم واپس پرانی جون میں لوٹ آیا تھا، اس کا غصہ بھی پہلے سے کم ہوا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ جہنم میں، نیلم نے ترشی سے کہا تھا۔ خرم کے لہجے میں لجاجت بھر گئی تھی۔ اب وہ نیلم کی خفگی کم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جینا بیلا ایسا موضوع تھا جس پہ وہ اپنی ماں کی بھی نہیں سنتی تھی، پھر خرم کی کیسے سن لیتی؟ غصہ جانے دو نیلم، تم میری پریشانی کو جانتی نہیں نا،
اسی لیے میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ 2 مرتبہ تمہارے گھر جانے کا بھی سوچا تھا، لیکن پھر مناسب نہیں لگا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو خود اڑ کر تمہارے پاس آ جاتا۔ خرم نے اس انداز میں منت کی کہ نیلم کو مانتے ہی بنی تھی۔ ویسے بھی خرم کو بڑی جلدی منانا آتا تھا اور یہ اس کی بہت اچھی عادت تھی۔ نیلم روٹتی وہ منا لیتا۔ روٹھنا، خفا ہونا، جلدی غصہ کر جانا نیلم کی فطرت کا حصہ تھا، اور یہ عادت آج کی نہیں تھی، بچپن کی تھی۔ اور اگر خرم اسے منایا نہ کرتا تو ایک بات طے تھی، نیلم کو خود سے پیچھے لپک لپک کر آواز دینے کی عادت نہیں تھی۔ شاید یہ عادت اس نے اپنی امی سے چرائی تھی۔ ہاں، جس جگہ اس کی غلطی ہوتی وہ ایکسکیوز بھی کر لیتی تھی، کوئی مانتا یا نہ مانتا یہ مقابل پہ منحصر تھا۔ اٹس اوکے خرم، نیلم بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، اور خرم اسی بات پہ خوش ہو گیا تھا۔ تھینک یو، وہ بے طرح کھلکھلا کر بولا۔ اب بتاؤ ملو گی کب؟ خرم آئندہ کا پروگرام جاننا چاہتا تھا۔ بینک میں، نیلم نے کچھ سوچ کر بتایا تھا۔ خرم جیسے چیخ پڑا، ہرگز نہیں۔ تو پھر؟ وہ پتھر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شاپر اور پرس احتیاط سے دوسرے ہاتھ میں کیا تھا۔ بینک پیر کو کھلے گا اور میں تب تک انتظار نہیں کر سکتا، خرم نے جتلایا۔ نیلم کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ماں نقوی انکل کے بنگلے کا گیٹ کھلا تھا۔ نیلم جلدی سے شہتوت کے تنے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ وہی ہونڈا سیوک بیک ہوئی، پھر روڈ پہ سیدھی ہو گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پہ وقاص تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ کون تھا؟ نیلم کو یوں لگا جیسے وہ پتھر ہو گئی ہے، سن ہو گئی ہے، کسی مجسمے میں ڈھل گئی ہے۔ اور اگر وہ وہی تھا جسے نیلم کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، پہچان رہی تھیں، تو پھر یہ کیسا بھیانک انکشاف تھا جو کھڑے کھڑے اس کی ذات پہ اترا تھا اور اسے لمحوں میں کیا سے کیا بنا گیا تھا۔ وہ لمحوں میں کسی بے جان بت کی طرح اپنی جگہ پہ جم گئی تھی۔ وہ جیسے کسی مہورت میں ڈھل گئی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ سما بیٹھی تھی اور وہ لٹک کر آگے کی طرف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے بندے کی طرف جھول رہی تھی۔ یہ لاٹ کا ایک معصومانہ انداز تھا۔ وہ اس کا گال چومتی کھلکھلائی تھی، پھر گاڑی زن سے نیلم کے سامنے سے گزر کر دور ہوتی چلی گئی تھی، یوں کہ بالکل نگاہ سے اوجھل ہو گئی، اور نیلم بے جان سی کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے کھڑے ہونے پہ بھی حیرانی تھی، اسے اپنے چلنے پہ بھی حیرانی تھی، اسے اپنے زندہ ہونے پہ بھی حیرانی تھی۔ کیا وہ اتنے بڑے انکشاف کے بعد بھی چل رہی تھی؟ اور کیا وہ اسے دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر بھی چل رہی تھی؟ نیلم کا دل جیسے تپتی سہ پیر میں جل گیا تھا، اور یہ لمبی سڑک پل صراط بن گئی تھی جس کے آخری کونے پہ آشیانہ سکلین تھا، اور وہ آ کے نہیں دے رہا تھا، اور اس کے پیر بھی چل کے نہیں دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا پیروں میں چکی کے بھاری پاٹ بندھ گئے تھے، ایک ایک قدم اٹھانا محال تھا، اور اس کے ہاتھ پہلو میں لٹک گئے تھے۔ موبائل سے آواز آنا بند ہو چکی تھی، اور اس کے دل سے بھی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ پھر اسے اچانک ہی چلتے چلتے ٹھوکر لگی تھی، اور بڑی زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ تب بمشکل سنبھلتے ہوئے اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ پھر جیسے وہ حواسوں میں آ گئی تھی۔ وہ کمینہ یہاں کیسے؟ کہاں سے آیا؟ کیوں کر؟ وہ یہاں کیسے آ سکتے؟ وہ واپس بھلا کیسے آ سکتے؟ کیا یہ نیلم کا لوین تھا؟ کیا اتنا بڑا لوین تھا؟ سورج کے سائے لمبے ہو رہے تھے، دھوپ بھی تیزی سے سمٹی ہوئی دیواروں کے ساتھ چپک رہی تھی۔ صحن کا فرش ابھی تک جوں کا توں تھا، ویسا ہی گرد سے اٹا، دھول مٹی ہوا، غبار آلود پتوں، ٹوٹی ٹہنیوں، شاخوں اور گلے سڑے پھلوں کے ڈھیر بھی ویسے کے ویسے جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ اور آج ہی 1 بجے تقریباً 2 مزدور ٹائپ لڑکے اور 2 نوکرانیاں نقوی صاحب کے گھر کام کرتی تھیں، آشیانے سکلین میں بے دھڑک آئے تھے، اور بیرونی بل کھاتی چمچم کرتی ٹائلوں والی سیڑھیوں سے اوپر والے جدید طرز پہ بنے پورشن میں گھس گئے۔ پھر 3-4 گھنٹے اوپر سے اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہیں۔ بھاری فرنیچر کے گھسیٹنے، فرش دھونے کی شڑاپ بھی کانوں کو سخت بری لگ رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اوپر والے پورشن کی ایک ایک چیز کو لشکا کر بیرونی ماربل کی سیڑھیوں کو دھو دھا کر وہ چاروں ہاتھ جھاڑتے نکل گئے تھے، اور تب سے ہی فرحت کے دل کو پتنگے لگے ہوئے تھے، پیروں میں پہیے لگ گئے تھے۔ وہ تکون لاؤنج میں چکر لگا لگا کر تھک گئیں تو صحن میں آ کر تخت پہ ڈھہ گئی تھیں۔ دھونکنے کی مانند چلتی سانسوں سے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اوپر والے پورشن کی خوبصورت بالکونیاں مغرور سی آنکھوں میں استہزاء بھرے انہیں دیکھتی
شان سے کھڑی دکھائی دیتی، اس حالت میں کہ سارے دروازے کھڑکیاں ہوا کی غرض سے کھلے ہوئے تھے، اور جس کا مطلب تھا وہ لوگ آیا ہی چاہتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی فرحت کے اندر کوئی لوٹنیاں لگانے لگا تھا، دل میں بے چینیاں سی بھر گئی تھی۔ کیا پتہ میرا اندازہ غلط ہو، اور صبرین کی اطلاع بھی، یہ صفائی تو ہر 6 مہینے بعد کروائی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے بھی سارا نیا پینٹ کروایا گیا تھا، فرنیچر پردے تک بدل دیے تھے۔ ہاں جی، ساری بات ہی ٹکوں کی ہے، جس کے پاس چند ٹکے، اس کی عزت، اس کا سب کچھ۔ فرحت نے آنکھوں میں ڈھیر سارا تنفر بھر کے اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا تھا، پھر ایک اور وہم میں مبتلا ہو گئی۔ ابھی وہ آفتیں اٹھیں گی تو سوالوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اوپر والا گھر کس کا ہے؟ اس کے تالے کس نے کھولے ہیں؟ وہاں کون آئے گا؟ ہم اوپر جا سکتے ہیں؟ کتنا پیارا پورشن ہے، ڈراموں جیسا۔ ہم اوپر جائیں گے، اندر سے دیکھیں گے۔ فرحت کا سوچ کر دماغ پلپلانے لگا تھا۔ نگاہ اوپر سے پھسلتی ہوئی نیچے کی طرف آئی تو یوں ہی لگا کسی محل سرا کو دیکھتے دیکھتے اچانک کھنڈرات پہ نظر پڑ گئی ہو۔ گو کہ نچلی منزل بھی بہت اچھی مضبوط بنی ہوئی تھی، لیکن عدم توجہی کے باعث اس کی حالت اوپر کی نسبت کافی شکستہ تھی۔ جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑا ہوا تھا، دروازوں، کھڑکیوں، روشن دانوں کا روغن اتر چکا تھا۔ ہر برسات کے بعد وہ سوچتی تھیں کہ اس دفعہ بچت کے بعد پینٹ ضرور کروائیں گی، لیکن ہوتا کیا، ہر دفعہ بچت کی رقم ہوا میں اڑ جاتی تھی۔ کبھی پانی کا بل زیادہ آ جاتا تو کبھی بجلی کا، اور سارے ترقیاتی منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے۔ اوپر سے جینا بیلا کی دعائیاں، ہمارا گھر سوما جیسا کیوں نہیں؟ ہماری ساری فرینڈز کے گھر اتنے پیارے ہیں، بس ایک ہمارا گھر گندا ہے۔ اتنی انسلٹ ہوتی ہے اپنی فرینڈز کو لاتے ہوئے۔ ان کے چلانے پہ فرحت ڈپٹ کر ان کا منہ بند کروا دیتی تھی۔ وہ یہاں ملنے کے لیے آئیں گی یا رہنے کے لیے؟ حد ہے، اتنی سی بچیوں کو لمبی لمبی نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی عمر کے حساب سے باتیں کرنی چاہیے۔ تب جینا بیلا کا منہ تو بند کروا دیتی تھیں، لیکن اپنی لامحدود سوچوں کا کیا کرتی؟ کہتی تو وہ ٹھیک ہی تھیں۔ یہ گھر آہستہ آہستہ کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ آخری مرتبہ بھلا کب روغن کروایا گیا تھا؟ شاید تیمور کی شادی پہ۔ ثقلین نے ہی آنن فانن مزدور لگوا کر دونوں حصے پینٹ کروا دیے تھے، اور اس کے بعد نچلی منزل پہ نظر کرم ڈالنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اوپر باقاعدگی سے پینٹ وغیرہ ہوتا تھا، اور جیسے ہی بہت سی پچھلی باتوں کی طرف دھیان گیا تھا، ان کے سینے میں آگ سی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئیں۔ وکیل صاحب جمعہ پڑھنے کے بعد سے اب تک سو رہے تھے۔ فرحت کی ساری دوپہر لحظہ بھر کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی تھی، اور یہ کیسے اطمینان سے خراٹے لے رہے تھے۔ انہوں نے سلگتے ہوئے وکیل صاحب کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا، اور وہ بھی جیسے بیگم کے جھنجھوڑنے کے ہی انتظار میں تھے۔ لحظہ بھر میں ہی اٹھ گئے تھے، پھر اپنی اینک اٹھا کر ناک کی پھننگ پہ رکھتے ہوئے سہمے انداز میں بولے، کیا زلزلہ آ گیا ہے؟ آیا تو نہیں، بس آیا ہی چاہتا ہے۔ فرحت کا انداز کاٹ دار تھا۔ وکیل صاحب جمائی روکتے ہوئے سیدھے ہوئے، تمہیں پہلے سے الہام ہو گیا؟ کبھی کسی بات پہ غور کیا ہو تو پتہ چلے۔ وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ تم جو غور کرنے کے لیے موجود ہو۔ انہوں نے بھی طنزیہ انداز اپنایا تھا۔ فرحت شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتی رہ گئی تھی۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ پلنگ کے نیچے سے سلیپر ڈھونڈتے ذرا دیر کے لیے رکے تھے۔ ساری زندگی تم نے غور و فکر کر کے کون سا تیر مار لیا ہے؟ ان کا انداز اس قدر سنجیدہ کہ لمحہ بھر کے لیے وہ چپ ہو گئی تھی، پھر تڑک کر بولی، تم نے بھی ساری زندگی صرف باتیں بنائی ہیں۔ چلو کچھ تو کیا ہے، باتیں ہی صحیح، اور تم تو اچھی بات بھی نہیں کر سکتی، جبکہ دل جلانے والی بات ہی کی۔ تمہاری زبان کے شر سے کبھی کوئی محفوظ نہیں رہا۔ وکیل صاحب بھی میٹھے طنز کی مار مارتے اٹھ کر واش روم میں چلے گئے۔ جب واپس آئے تب بھی فرحت کو سوچوں میں گم ہی پایا تھا۔ جانے کیا مسئلہ تھا؟ صبح سے ہی مراقبے کے یہ دورے وقفے وقفے سے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعا مانگی تھی، پھر گلا کھنکھار کر مخاطب ہوئے تھے، تم چائے ہی لے آتی، ساتھ پکوڑے بنا لیتی، جینا بیلا خوش ہو جاتی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہی اپنی فرمائش بیگم تک پہنچائی تھی۔ چائے کی تو طلب بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ
لازمی چائے کا کپ لیتے تھے۔ اپنے چسکوں میں جینا بیلا کا نام مت رکھا کرو۔ فرحت نے بھی صبح والا طنز واپس انہیں لوٹا دیا تھا۔ وہ تھوڑا کھسیا گئے تھے۔ کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرتی تم، انہوں نے اپنی کھسیاہٹ دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہی سے سارے داؤ سیکھے ہیں۔ فرحت نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی، جیسے تم تو بڑی بھولی تھی۔ وہ بھی کھرا جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ بحث اچانک کسی اور سمت نکل رہی تھی اور فرحت پہ جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ وہ کس کام کے لیے آئی تھیں ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ دوپہر میں بھی جب بات کرنا چاہی تو جینا بیلا سکول سے آ گئی تھیں۔ پھر وکیل صاحب بھی سونے چلے گئے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر لاحاصل تکرار شروع ہو گئی تھی۔ اس شخص کو تو کوئی خیال نہیں تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ مان فرحت کو خیال گزرا تھا، کیا انہیں نقوی صاحب نے بھی نہیں بتایا؟ اور جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آیا، ان کی زبان میں کھجلی سی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بڑے محتاط لہجے میں پوچھا، صبح نقوی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ فرحت کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ ریک سے پرانے اخبار چھانٹ کر نکالتے ہوئے وہ کچھ چونک گئے تھے۔ واک پہ جاتے ہوئے ہوئی تو تھی۔ پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ اتنی ردی اکٹھی ہو رہی تھی اور اس عورت کو ذرا بھی دھیان نہیں تھا۔ نیلم نہ ہو تو اس گھر کو کباڑ خانہ بننے میں لمحہ بھی نہ لگے۔ اچھا، فرحت چونک گئی تھی، پھر ان کے لہجے میں تجسس سا بھر گیا تھا۔ نقوی صاحب نے کوئی بات تو نہیں بتائی؟ کیسی بات؟ وہ اپنے ہی کام میں الجھے ہوئے تھے۔ فرحت کی بے سروپا باتوں کی طرف دھیان کم ہی تھا۔ کوئی بھی، فرحت نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ تو بڑا باتونی ہے، 1000 باتیں آدھے گھنٹے کی واک میں سنا دیتا ہے۔ تم کون سی پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے ردی کا سارا ڈھیر الگ کر لیا تھا، کچھ کام کے رسائل چھانٹی کر لیے تھے۔ اچھا، تو تمہیں کچھ پتہ نہیں، اسی انجان پن میں تو مارے جاتے ہو۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ اوپر پھر سے بھونچال آ رہا ہے، تمہیں خبر نہیں؟ فرحت نے لمحہ بھر میں ہی وکیل صاحب کو بے نقط سنا ڈالی تھی۔ وہ تھوڑے چونک گئے تھے، پھر سابقہ انداز میں طنزیہ بولے، بھونچال پہلے نیچے آتے تھے زمین پر، اب اوپر بھی آنے لگے آسمان پہ؟ فرحت نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، پھر جیسے کرخت لہجے میں گویا ہوئی، اس بے نیازی کے خول سے نکل آؤ اور کچھ ادھر ادھر کی خبر بھی لو۔ ان کا انداز سخت برہم تھا۔ مجھے کنسویاں لینے کی عادت نہیں، وہ چڑھ کر رہ گئے تھے۔ اور تم میرا بھیجا نہ اٹھاؤ، اٹھ کے چائے بنا لو اور ساتھ کچھ آلو ہی تل لو۔ نیلم بھی بس آیا ہی چاہتی ہے۔ وکیل صاحب ردی کا ڈھیر اٹھا کر اٹھنے ہی لگے تھے جب فرحت نے سرعت سے ان کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اوپر شاہی محل میں راج ہنس واپس آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، آج نہ آئے تو کل تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تمہیں کانوں کان خبر نہیں اور مجھے صبح سے پتنگے لگے ہوئے ہیں۔ فرحت کے جلے کٹے انداز پہ وہ لمحہ بھر کے لیے چونکے تھے، پھر دوبارہ سابقہ کیفیت میں چلے گئے۔ تو پھر؟ ان کی بے نیازی عروج پہ تھی۔ فرحت کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ جو آفتیں محو استراحت ہیں، انہیں 10 سال سے کانوں کان خبر نہیں۔ کیا بتاؤ گے انہیں کہ اوپر کون آ رہا ہے؟ فرحت نے جلتی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے تھے، پھر گہرا سانس کھینچ کر آہستگی سے بولے، انہیں سچ بتا دوں گا، ان کا اصل حوالہ آ رہا ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے ابھی تک شاک بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کا فون بغیر بتائے کاٹ دے گی، حالانکہ وہ اتنی ضروری بات کر رہا تھا، بات بھی ایسی جو اس کے مطلب اور فائدے کی تھی، اور اس نے خرم کی پوری بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ یا انجانے میں اس سے ایسا ہوا تھا، یا پھر نیٹ ورک کی وجہ سے۔ وہ خود کو 1000 دلائل دے کر بھی مطمئن نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ نیلم بہت غائب دماغی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اس کا دھیان کسی اور طرف ہے اور وہ خرم کی طرف متوجہ نہیں تھی، نہ اس کی اتنی اہم باتوں پہ کوئی رسپانس دے رہی تھی۔ حالانکہ 1 ہفتہ پہلے ہی نیلم نے بذات خود ڈھکے چھپے الفاظ میں خرم سے پوچھا تھا، پھر تمہاری امی کا کیا پروگرام ہے؟ وہ کب تک ہمارے گھر آئیں گی؟ امی نے 2-3 مرتبہ پوچھا تھا، گو کہ یہ بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجک رہی تھی۔ پھر بھی خرم جانتا تھا وہ اندر سے مضطرب ہے۔ خرم اس کے اضطراب کو مزید بڑھانا تو نہیں چاہتا تھا، پھر بھی اس نے بات کو ذرا گھما پھرا لیا تھا۔ اماں تو تیار بیٹھی ہیں، بس صوبیہ کے سسرالیوں کی طرف سے کوئی فائنل جواب مل جائے تو
اماں تو خود اس قدر بے چین ہے تم سے ملنے کے لیے۔ میں نے تمہاری تعریفوں کے پل جو باندھ رکھے تھے۔ خرم نے مسکرا کر اسے بتایا تو نیلم کے رخساروں پہ سرخی سی پھیل گئی تھی، اور نیلم کا اقرار تو خرم کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت سے بڑھ کے تھا۔ نیلم کا مان جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، خرم کی پچھلے 2 سالوں کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا، ورنہ نیلم کہاں کسی کو گھاس ڈالتی تھی۔ یہ تو خرم کا اخلاق، لگن اور نظر التفات تھا جس نے نیلم کو پسیج دیا، اور شاید زیادہ کوششیں نیلم کی امی نے اس معاملے کو کسی کنارے تک پہنچانے کے لیے کی تھیں، سو سارا کریڈٹ نیلم کی امی کو جاتا تھا۔ اب خرم کی طرف سے کچھ دیر تھی، لیکن آج وہ اسی اہم موضوع پہ بات کر رہا تھا جب نیلم سے اچانک رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جانے مسئلہ کیا تھا؟ نیلم پچھلے ہفتے سے شہر سے باہر تھی، اب واپس آئی بھی تو ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، کام کا بوجھ، سفر کی تھکان یا کوئی اور وجہ۔ خرم کے دل کو بے چینیوں نے گھیر رکھا تھا، اسے کسی پل قرار نہیں تھا۔ دل چاہ رہا تھا اڑ کر نیلم کے پاس پہنچ جائے، اوپر سے اس کی اپنی اماں نے اتنا دباؤ ڈال رکھا تھا کہ حد نہیں۔ وہ جلد از جلد نیلم کے گھر جانا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن نیلم کا رویہ کچھ عجیب ہو رہا تھا، اتنا عجیب کہ خرم الجھ کر رہ گیا تھا۔ وکیل صاحب کی بات سن کر فرحت جیسے بھونچکا رہ گئی تھی، پھر ایسی نظروں سے انہیں دیکھا تھا جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو، ان کا بس نہیں چل رہا تھا وکیل صاحب کے ہاتھوں سے ردی کا ڈھیر کھینچ کر اپنے ہی سر پہ دے مارے۔ کیا واقعی وکیل صاحب سٹیا گئے تھے اور وہ ان کی جلتی نظروں سے قطعاً بے نیاز ہو چکے تھے؟ کافی دیر بعد فرحت کے اپنے حواس مجتمع ہوئے تو انہوں نے غیظ بھرے لہجے میں سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا جہاں سے ٹوٹ چکا تھا۔ ارے تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم جینا بیلا کو کچھ بتا کر تو دیکھو، جن رشتوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا اور انہیں بتا بھی دیا تھا، اب انہی رشتوں کو قبر سے کیسے نکال کر سامنے لاؤں گی اور وہ کیسے حقیقت کا تلخ روپ دیکھیں گی؟ تم اپنی سمجھ بوجھ اپنے پاس رکھو اور خبردار اگر زبان کھولی تو۔ فرحت کا لہجہ آخر میں دھمکی آمیز ہو چکا تھا۔ وکیل صاحب نے بیگم کو ایسی نظر سے دیکھا تھا جیسے وہ انہیں عقل سے پیدل لگ رہی تھی۔ جانے یہ بال تم نے کہاں سفید کیے ہیں؟ عجیب بد دماغ عورت ہو، کیا میری زبان نہ کھولنے سے سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا؟ کیا جینا بیلا کچھ بھی نہیں جان پائیں گی؟ اگر میں کچھ نہیں بتاؤں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے جو تم اب انہیں باتوں سے بہلا سکو گی، کم از کم اپنی عمر سے زیادہ فہم رکھتی ہیں۔ وکیل صاحب نے انہیں حقیقت کا چہرہ کیا دکھایا تھا، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھیں۔ میں کسی کا سایہ بھی ان پہ نہیں پڑنے دوں گی، انہوں نے جذباتی انداز میں کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے، وکیل صاحب نے لب بھینچ لیے تھے۔ فرحت بھی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی، پھر کافی دیر خاموشی میں گزر گئے تھے۔ بہت دیر کی گمبھیر چپ کو فرحت کی آواز نے ایک مرتبہ پھر توڑ دیا تھا۔ کیا لینے آ رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ عجیب چڑچڑے پن سے کہہ رہی تھی۔ اپنے گھر کوئی کیا لینے آتا ہے؟ ان کا انداز بھی تلخ تھا۔ اب یاد آ گیا گھر؟ جب اسی گھر کو ٹھوکر مار کر گئے تھے تب کیا ہوا؟ فرحت زہر خند ہوئی۔ وکیل صاحب چپ کر گئے تھے، اب بھلا کیا جواب دیتے؟ یہ عورت ہر بات میں کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیتی تھی، اور جب وکیل صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تب وہ کچھ اور جھنجھلا گئی تھیں۔ پھر اچانک خیال آنے پر ان کا لہجہ اور انداز بدل گیا تھا۔ یہی مناسب وقت تھا، ابھی بات کر لی جاتی، کیونکہ بعد میں کیا خبر وکیل صاحب کا موڈ ہی بدل جاتا۔ گو کہ اس میں بھی تحفظات تو بہت تھے، پھر بھی نیلم کی اچھی زندگی کے لیے زہر بھرا یہ گھونٹ پینا ہی تھا۔ بیٹی کی بے رنگ ویران زندگی انہیں پچھتاووں میں دھکیل دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کے ساتھ جو بھی ہوا انہی کی نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، ایک ایسا غیر مناسب وقت میں جذباتی فیصلہ جو عمر بھر کا روگ بن گیا تھا۔ وہ چاہتے بھی تو گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتے تھے، لیکن جو وقت ابھی بھی ہاتھ میں تھا اس میں کیے گئے فیصلے سے نیلم کی زندگی سنور جاتی، اسے ایک مستحکم کنارہ مل جاتا تو وہ بھی سکون سے مر سکتے تھے۔ وکیل صاحب کو گہری سوچوں میں گم دیکھ کر فرحت نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لوہا گرم بھی تھا اور نرم بھی، سو فرحت نے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے گلا کھنکھار کے سابقہ تمام تر بحث کو سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور قدرے نرم آواز میں بولی،
نیلم کے لیے کیا سوچا ہے؟ ان لوگوں نے جب بھی چکر لگایا رشتہ پکا کرنے کے لیے ہی لگانا ہے۔ باقی بات تو فون پہ ہو گئی تھی۔ لڑکا بہت اچھا ہے، سمجھدار اور قدردان، باقی ہر بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ وکیل صاحب نے بیگم کی ساری بات دھیان سے سنی تھی، پھر گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تو اسی بات پہ بہت خوش تھی۔ نیلم مانی تو صحیح، ورنہ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ۔ فرحت آبدیدہ ہو گئی۔ یہ موضوع ہی ایسا تھا جو وکیل صاحب کا دل بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ انہوں نے بھی بمشکل اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی تھی۔ اکلوتی بیٹی اور ایسے نصیب۔ وکیل صاحب لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھوں کا تفکر فرحت کو بھی کچھ بے چین کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وکیل صاحب نے دھیمی بوجھل آواز میں کہا، اور تم ہر بات ان لوگوں سے کلیئر کر لینا، کسی گمان میں نہ رہیں۔ ہم تو چراغ آخر ہیں، آج بجھے کہ کل بجھے۔ جینا بیلا کو نیلم کے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ یہ بات انہیں اس دن سے بے چین کر رہی تھی جب سے نیلم کے لیے رشتہ آیا تھا۔ اس بات کو انہوں نے صاف لفظوں میں بیوی تک پہنچا دیا تھا۔ فرحت بھی اس بات میں سر ہلا کر فوراً بولی، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر خرم نے بہت تسلی دی ہے، اچھا لڑکا ہے، بہت احساس کرنے والا، ہمدرد، ورنہ آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ فرحت کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ یہ تو عنایت ہے ان کی، اور ہماری بیٹی کو اس کے صبر کا صلہ مل گیا، وکیل صاحب نے رنجیدگی سے کہا تھا۔ پھر اچانک خیال آنے پر بیگم سے مخاطب ہوئے تھے، اور تم دوسرے پہلو کو بھی نظر انداز مت کرو۔ ان کا اشارہ سمجھ کے فرحت نے گہری سنجیدگی بھری خاموشی کو توڑا تھا۔ میں اس پہلو کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ پہلے تو ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نقوی صاحب سے جب بھی پوچھا انہوں نے کہا 3-4 سالوں سے رابطہ نہیں۔ پھر نیلم بھی تو اب ہی مانی ہے، پہلے ان کمینوں کا اتا پتہ پوچھ کے کرنا بھی کیا تھا۔ ضرورت تو اب پڑی ہے جب نیلم نے ہمارے بڑھاپے پہ ترس کھا کر حامی بھری۔ فرحت کا ان لوگوں کے ذکر پہ لہجہ زہرہ آلود ہو گیا تھا۔